کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناکام تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ باری رہا۔ ابو بکر، عمر، علی، زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جعفر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع، نظر ابن انس وغیرہ رضی اللہ عنہ نے ایسی پامردی جانبازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کی چکی چھوٹ گئی، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازی جواب دے گئی، عورت کی آغوش سے تلوار کی دار پر۔ اور آئیے ذرا ادھر دیکھیے، انہیں جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنزلہ الغسیل رضی اللہ عنہ نظر آنے، غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں گا، یہ حنزلہ اسی ابو عامر راہب فاسق جس کو آپ علیہ فاسق کا لقب دیا تھا، یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اب اس کا واقعہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ جو آج ایک نرالی شان سے میں جنگ میں تشریف لا رہے ہیں، آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، ابو عامر کا یہ کیا ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لے، یہ اہم ہے۔ بیٹے ہیں جس کے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت میں، اور جس کا ذکر ہم پہلے سبق میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنزلہ نے بھی نئی شادی کی تھی، جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے، آواز سنتے ہوئی آغوش سے نکل کر جہاد کی رواں دواں ہو گئی، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارراز گرم ہوا تو ان کے صفیں چیرتے پاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچی، اور قریب تک اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کی یہ شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی تو شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جٹ حملہ کی، جس سے حنزلہ شہید ہو گئی۔ انتہائی اہم سوال ہے، شداد بن اوس، حنزلہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ ہاں جی شداد بن اوس نے اس کو حملہ کر کے اس کو شہید کیا تھا، نوٹ کر لے۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو غسیل الملائکہ لقب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کہ یہ حنزلہ کا کیا ہوا، انہوں نے کہا آپ نے جب دیکھا تو پانی ٹپک رہا تھا اس کے سر سے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ تو یہ ہے لیکن اس کا سر تو اس طرح وہ اس میں وہ پانی ہے، تو آپ علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اس کی تو نئی شادی ہو گئی تھی، لہٰذا جب واپس آئے تو ان کو غسل دیا تھا، کس نے؟ فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اس کو غسیل الملائکہ کا لقب جو ہے نا وہ دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ جو شداد بن اوس ہے نا، اس کو بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ تیر اندازوں کا کارنامہ بھی دیکھیں، تیر اندازوں کا کارنامہ وہ جو یاد ہے نا، وہ جبل رومات پر کوہ عینین بھی، اور جبل رومات جو 50 افراد تھے اور عبداللہ بن جبیر ان کے وہ تھے، امیر تھے، اس پہاڑ پر بھی میں گیا ہوں اوپر تک، یہ میں نے دیکھا ہے، ادھر ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی تھے، یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جبل رومات میں۔ جب جن تیر اندازوں کو رسول نے متعین فرمایا، اچھا اکثریت نے یہ کتنے افراد تھے؟ تو یہ 50 افراد تھے۔ انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کی موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک جا پہنچے، اور ان کی صفوں میں کمبلی مچا کر بھرپور شکست دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیراندازوں نے انہیں اسی طرح تیروں سے چلنی کیا کیونکہ تیریں حملے وہ ناکام ہو گئے، مشرکین کی شکست۔ کچھ دیر بعد اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی ملت کا رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 3000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان اور یقین و جانبازی کے شجاعت کی نہاس بلند و پایہ تصویر بنی شمشیر و سنا کی جوہر دکھلا رہے تھے۔ اچھا یہ بھی غور کر لیں کہ مشرکین کس مقام سے واپس ہوئے تھے؟ یہ کیا نام ہے، منافقین مقام شوط، ہاں جی مقام شوط سے، اور جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے ان کو آپ علیہ السلام کس مقام سے واپس کیا تھا؟ مقام شیخان سے، ٹھیک ہے، وہاں سے اس کو واپس جو ہے نا وہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا۔